لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين، رحمة للدارين، جد الحسنين، مولى الكونين، أعني أبا القاسم محمد، صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق اللہ العلی العظیم. درود ادیا کیجئے محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی، ابتدائے کلام آپ سب کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے اس عظیم نعمت پر کہ پالنے والے نے ہمیں سید الشہداء آقا و مولا حسین کا عاشق اور ان کا عزادار بنایا ہے. عزیزان گرامی، 5 روزہ سلسلہ گفتگو میں ان ایام کی مناسبت سے ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے. دنیا اور یہ وقت بڑھ رہا ہے اور دن بدن قریب ہوتا جا رہا ہے اربعین امام حسین کے. لہٰذا دل یہ چاہا کہ جس عمل کی طرف ان دنوں میں آل رسول کے تمام چاہنے والے راغب ہوتے ہیں، کچھ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو پہنچ جاتے ہیں، باقی وہ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں وہاں پہنچنے کا اشتیاق پیدا ہو رکھا ہے، کہ جن کے دل تڑپ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ چاہے انسان کربلا پہنچ جائے تو اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے، لیکن اگر کوئی نہ پہنچ پائے لیکن دل میں فقط شوق پیدا ہوا ہو، دل تڑپ رہا ہو، تو یہ بھی خوش نصیب ہے. اور میری نگاہ میں نہیں، میری کیا اوقات کہ جب میرے اور آپ کے چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں: اذا اراد اللہ بعبد خیرا. آپ نے اپنی توجہ میری طرف رکھنی ہے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی انسان سے اچھائی کا ارادہ کرے. ایک بار ہے کہ ہم اپنے دوستوں سے، آس پڑوس والوں سے، رشتہ داروں سے خیر کا ارادہ کریں، ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہیں، کوئی اچھائی کرنا چاہیں، کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، تو ہماری سوچ کہاں تک جاتی ہے کہ انسان اسے کچھ مال تحفے میں دیتا ہے، کوئی خوشبو تحفے میں دیتا ہے، کوئی دنیاوی تحفہ دیتا ہے، اور اگر بہت سمجھدار ہو تو جسے فائدہ پہنچانا چاہتا ہے دنیاوی تحفے کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے. یہ ہے بندوں کا ایک دوسرے کے لیے اچھائی کا چاہنا. چھٹے امام فرماتے ہیں: اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ اپنے کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، تو اس کے دل میں حسین اور زیارت حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. ایک درود پڑھیے آقا حسین کے عظمت. معذرت چاہتا ہوں. اللہ جب کسی سے بہتری کا ارادہ کرے، اللہ جب کسی سے اچھائی چاہے، یہ نہیں کہا معصوم نے، اسے حسین کی زیارت کرا دیتا ہے.
اسے حسین کی زری تک پہنچا دیتا ہے. نہیں، وہ تو خوش نصیبی کا کمال ہے، لیکن اللہ جس سے خیر چاہتا ہے اس کے دل میں زیارت حسین کا شوق ڈال دیتا ہے. یعنی یہ شوق دل میں آ جانا بھی انسان کی خوش نصیبی ہے. غور کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم سب جو بھی فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، جو بھی حسین کے چاہنے والے ہیں، جو بھی حسین کو رونے والے ہیں، ایک شوق، ایک تڑپ دل میں ہوتی ہے کہ کسی طرح آقا تک پہنچ جائیں، آقا اپنے روضے پر بلا لیں. لہٰذا اسی شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی نیت کو، اسی دلی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس 5 روزہ سلسلہ گفتگو کا موضوع قرار دیا زیارت امام حسین علیہ السلام کے آثار. کیوں اس موضوع کو قرار دیا؟ کیا سگنیفیکنس ہے، کیا اہمیت ہے اس موضوع کی؟ ایک تمہید سے ہو کر گزریں گے تو خود بخود واضح ہو جائے گا کہ یہ موضوع یعنی زیارت امام حسین کے آثار، زیارات سے انسان پر کیا امپیکٹ آتا ہے، کیا اثر حاصل ہوتا ہے، کیوں یہ موضوع اتنا اہم ہے. ایک تمہید سے گزریں گے تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. اب وہ تمہید عرض کرنے لگا ہوں. ایک اور درود پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آج بھی دنیا یہ منظر دیکھ کر حیران ہے کہ کیسے ایک انسان کی محبت میں، ایک ہستی کی محبت میں یہ کروڑوں لوگ کہ جو اپنے گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کربلائے معلیٰ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں، راستے میں تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں، سختیاں بھی اٹھاتے ہیں، بس ایک ہی ہدف ہوتا ہے کہ کسی طرح روضہ حسین تک خود کو پہنچا لیں. یہ زیارت حسین میں اس قدر کشش کہاں سے آئی؟ کیوں اللہ نے اپنے حبیب حسین کی زیارت کو اس طرح سے زندہ رکھا، اس طرح سے قائم رکھا، بلکہ نہ صرف قائم رکھا بلکہ دن بدن اس کی رونق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سب تو ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ ایام میں آپ کچھ دن گزرتے جائیں گے اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ روضہ حسین کی رونق میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں کھنچتے چلے جا رہے ہیں. کیوں اللہ نے یا کیسے اللہ نے زیارت امام حسین کو ایسے رکھا ہے؟ جب اس کا ملاحظہ کیا جائے تو علماء نے 4 اسباب بیان کیے کہ کیوں یہ زیارت حسین اتنی پر رونق ہے، کیوں مخلوق پر حسین کی محبت غالب ہے، روضہ حسین کے دیدار کی چاہت غالب ہے. 4 اسباب لکھے ہیں علماء. سب سے پہلا سبب، اور یہ 4 اسباب اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے موضوع تک ہم پہنچ سکیں. سب سے پہلا سبب وہ ہے عامل غیبی، غیبی حادث، غیب کا ارادہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ نام حسین سدا زندہ رہے، نہ صرف زندہ رہے، دن بدن پروان چڑھتا رہے. یہ تو میرا دعویٰ ہے، دلیل پیش کروں آپ کی خدمت میں. اس کائنات میں اگر سب مثالوں کو چھوڑ دیا جائے، ایک مثال لی جائے، سب سے بڑی مثال اللہ کے رسول کی مثال. کیا اللہ کے رسول نے اپنی ساری کوشش اللہ کی راہ میں انجام دی؟ کیا اپنا سب کچھ، اپنا وجود اللہ کی خاطر صرف کیا یا نہیں کیا؟ آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں. یقیناً کیا، بے شک کیا. مولا عباس کے لیے زیارت کا جملہ ہے نا، وَبَذَلَ غَایَةَ الْمَجْهُودِ. عباس نے راہ خدا میں، راہ حسین میں کوشش تو سب کرتے ہیں، عباس نے اپنی کوشش کو کمال تک پہنچا دیا. جو کچھ تھا سب راہ حسین میں لگا دیا. یہ مثال دے رہا ہوں میں، اسے کہتے ہیں غایت المجہود لگا دینا. یعنی
جو کچھ انسان کی طاقت میں ہو، جو انسان کی استعداد میں ہو، اس کی استطاعت میں ہو، وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں لگا دینا۔ اب یہ اپنی کمال کوشش اللہ کی راہ میں لگا دینا، اس کے بھی درجے ہر انسان اپنے حساب سے کرتا ہے۔ ہمارا اللہ کی راہ میں اپنی ساری کوشش کر لینا اور ہوگا، آقا عباس کا راہ حسین میں اپنا سب کچھ لگا دینا وہ اور ہے، اور اللہ کے رسول کا اپنے معبود کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دینا وہ اور ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اور کیسا سب کچھ لگا دیا کہ طائف میں جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے پتھر مارنے والے ہیں، اور رسول کا جسد اطہر زخموں سے چور ہے، یہاں تک کہ نالین مبارک خون سے پر ہو چکی ہے۔ یہ رسول اللہ نے اپنا سب کچھ، جتنا مال اللہ نے جناب خدیجہ کے وسیلے سے اپنے نبی کو دیا، سب کا سب اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ جو جان اللہ کے رسول کو عطا ہوئی، وہ اس طرح سے مشقت کر کے، اس طرح سے زخم اٹھا کر اللہ کی راہ میں لگا دی کہ خود معبود جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب رات میں کچھ کم دیر قیام کیا کیجئے، کچھ آرام بھی کر لیا کیجئے۔ وہ اللہ کا رسول جس نے اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں لگا دیا، اللہ نے انہیں جزا کیا دی؟ جو اللہ نے جن انعامات سے، توجہ میرے ساتھ ہے، جن تحفوں سے اپنے رسول کو نوازا، ان میں سے ایک تحفہ قرآن میں بیان ہوا سورہ مبارکہ الم نشرح میں، کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب آپ نے اپنا سب کچھ ہماری راہ میں لگا دیا، ایک تعویذ، ایک صلہ، ایک عوض، ایک تحفہ ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کی یاد کو بلند کر رہے ہیں۔ یعنی حبیب کل آپ طائف میں ہماری خاطر پتھر کھا رہے تھے، ایک دن آئے گا کہ اس روئے زمین پر ہر ذرے پر آپ کا نام لیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا آپ کا نام اتنا برتر ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام نام محمد ہو جائے گا۔ غور کیا آپ نے؟ اے حبیب ہم آپ کے نام کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کی یاد کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ جس کے نام کو اللہ بلند کر دے وہ کیسی بلندی ہوگی کہ حبیب ہم نے اذان میں ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملا دیا ہے، کہ جب بھی مؤذن ہماری توحید کا اعلان کرے گا، لا الہ الا اللہ کہے گا، تو اسے کہنا پڑے گا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، ورنہ اس کی اذان ادھوری رہ جائے گی، اس کی اقامت باطل ہو جائے گی، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اگر اے حبیب ہمارے ذکر کے ساتھ آپ کے تذکرے کو نہ ملا دے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ اللہ اپنے حبیب کو انعام دے رہا ہے، اور یہ فقط ایک انعام ہے۔ آپ نے ہماری راہ میں جتنی کوشش کی ہے اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے، جو ہماری راہ میں اپنا سب کچھ لگا دے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم اس کی یاد کو بلند کر دیتے ہیں۔ جو پہنچ جائے، کیا عامل غیبی ہے، کیوں اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہمیں حسین کے نام کو بلند کرنا ہے، حسین کی یاد کو تازہ کرنا ہے، حسین کے نام کو دن بدن عروج دینا ہے، لوگوں میں بڑھاتے چلے جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نواسے نے بھی اپنے نانا کی پیروی میں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور یوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک مصداق بن کر ابھر آئے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ نام حسین دن بدن بلند ہوتا چلا جائے گا، دن بدن لوگوں میں ان کا اشتیاق، ان کا شوق، ان کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اسی حقیقت کی جانب تو جناب زینب علیہ نے دربار شام میں اشارہ فرمایا تھا، فَقِدْ كَيْدَكْ وَاسْعَ سَعْيَكْ، اے یزید اپنی ساری مکاریاں کر لے، اپنی ساری کوششیں لگا لے، فَوَاللَّهِ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، نہ تو ہماری یاد مٹا پائے گا، نہ ہماری وحی کو مار پائے گا۔ اور کہیں اس شہزادی نے فرمایا تھا فَلَا يَزْدَادُ أَثَرُهُ إِلَّا ظُهُورًا، کہ حسین ہے، اس کا اثر، اس کا نام دن بدن زیادہ سے زیادہ ظاہر تر ہوتا چلا جائے گا۔
اللہ نے قرآن میں یہ قانون دیا ہے کہ جو ہماری راہ میں اپنا سب کچھ لگا دے گا، ایک عوض، ایک تحفہ ہم اسے یہ دیں گے. یہ کل نہیں ہے، یہ ایک اجر ہے، یہ ایک صلہ ہے کہ ہم اس کے نام کو، اس کی یاد کو بلند کر دیں گے. اور جس کی یاد کو اللہ بلند کر دے، تاریخ میں کتنی ہی حکومتیں آئیں، کتنے ہی ظالم آئے، کتنی ہی رکاوٹیں ڈالی گئیں، سب کے سب واصلے جہنم ہو گئے، سب کے سب تہے خاک چلے گئے. اگر نام باقی ہے تو حسین کا باقی ہے. ایک درود پڑھیے آقا حسین. اور اسی بات کو اور آسان کر کے قرآن سے پیش کروں، تاکہ اگر ذرا برابر بھی کسی کے ذہن میں کوئی پریشانی ہو تو قرآن کی اس آیت سے دور ہو جائے گی. میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مریم کی اسی آیت کو پڑھا اور یہی سرنامہ کلام رہے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن اس بات کو کتنا آسان کر کے ہمیں بتا رہا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے، اللہ ان کو ایک صلہ یہ دے گا، سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں مودت کو رکھ دے گا. قرآن کی آیت ہے. جو ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیے، اللہ اس کے لیے ود، مودت، محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دے گا. تو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل انجام دے دے، اس کے لیے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے. وہ جس نے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی ہو، جس نے ہر نیک عمل کو بچایا ہو، جس کے صدقے میں اسلام بچا ہو، اس کے دلوں میں اگر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہ ہو تو کیا ہو؟ غور کر رہے ہیں؟ لہذا کیوں زیارت حسین اس قدر پر اثر ہے؟ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس قدر دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. دن بدن لوگوں کا اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے، دنیا کی توجہ اس کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. یہ پہلا عامل ہے، عامل غیبی، کہ قدرت کا یہ فیصلہ ہے. اللہ نے یہ چاہا ہے کہ نام حسین، ذکر حسین، یاد حسین بلند رہے گی. ایک درود بڑھیا آقا حسین کیا دوسرا عامل کہ جو سبب بنتا ہے کہ یہ زیارت حسین، یہ ذکر حسین بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا، نام حسین اس عالم میں چھاتا چلا جائے گا. جو متفق ہوں ان باتوں سے میرے ساتھ اظہار کیجیے گا. دوسرا عامل جو علماء بیان کرتے ہیں، خود ذات و شخصیت امام حسین. یہ کسی معمولی ہستی کی بات نہیں ہو رہی ہے، خود ذات امام حسین اور ذات امام حسین کی بلندی اور وہ عہد و پیمان، وہ ویلیوز جو امام حسین نے ہم تک پہنچائیں، وہ اعلیٰ ترین اقدار کہ جو آقا حسین نے ہم تک پہنچائیں، خود وہ اعلیٰ اقدار اور خود ذات و شخصیت امام حسین. اس شخصیت میں یہ تقاضا موجود ہے کہ جیسے جیسے لوگ اسے جانتے رہیں، ویسے ویسے اس کے عشق میں گرفتار ہوتے رہیں. کہ جس کے لیے زیارت اربعین میں معصوم نے فرمایا حسین قربان ہوئے کیوں؟ ایک ریزن، ایک سبب یا ایک نتیجہ، ایک ثمرہ جو قربانی حسین کا نکلا، لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالہ، تاکہ اے اللہ تیرے بندوں کو حسین نکال سکے جہالت کے اندھیروں میں سے اور گمراہی کی تاریکیوں سے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ اعلیٰ ترین اقدار ہے کہ جنہیں حسین بچا گئے. خود ذات حسین، شخصیت حسین کا کیا تعارف کرایا جائے کہ اللہ کے نبی ان کا تعارف کرا گئے، حسین منی وانا من حسین. اس سے بڑھ کر حسین کا کوئی اور تعارف ہو نہیں سکتا. حسین منی وانا من حسین. غور کر رہے، یہ شخصیت حسین تھی، یہ ذات حسین تھی کہ ائمہ معصومین نے بھی جیسی اہمیت، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جیسی اہمیت آقا حسین کو دی یا ان کی شہادت کے دن کو دی یا ان کے روزے کو دی، ویسی کسی اور کو نہ دی.
کہ جب حسین کی شہادت کی بات آئی تو فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ مولا علی بھی تو اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اور رسول بھی تو اس دنیا سے پردہ کر کے گئے، شہزادی کونین بھی گئی، آقا حسن بھی تشریف لے گئے، مگر اے حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، جانتے ہیں عزیزوں؟ ہم کیا جانے حکمت کیا ہے اگر امام معصوم نے نہ بتایا ہو۔ لہذا اب یہ حکمت کیوں امام اس قدر شخصیت اور ذات امام حسین کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ کتاب علل الشرائع ہے، محدث کبیر شیخ صدوق علیہ الرحمہ، انہوں نے اس حدیث کو لکھا جو آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں۔ راوی آیا، میرا اور آپ کے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آ کر عرض کرنے لگا فرزند رسول، اب میں مضمون کلام پیش کر رہا ہوں، بہت تیزی سے مجھے بات کو مکمل کرنا ہے۔ فرزند رسول، وہ کیا سبب ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ آپ ائمہ طاہرین نے اپنے جد حسین کے دن کو، حسین کی زیارت کو، حسین کے نام کو، حسین کی شخصیت کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے؟ اب چھٹے امام نے اسے ایک عجیب حکمت بتایا، اور یہ بات امام معصوم ہی بتا سکتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول کے دیدار میں جو لوگ مشتاق تھے، جو رسول کے عاشق تھے، ان کی ڈھارس کو بندھانے کے لیے، ان کی تسلی کے لیے چار ہستیاں موجود تھی کہ جنہیں کوئی دیکھ لے تو اس کے لیے وہی بات ہے کہ رسول کو دیکھ لیا۔ دختر رسول، جگر گوشہ رسول تھیں، نفس رسول تھے، اور رسول کے دو نواسے تھے، یعنی اصحاب کسا میں چار باقی تھے۔ فرماتے ہیں جس دن دختر رسول گئیں، علی موجود تھے، حسن تھے، حسین تھے۔ جس دن علی تشریف لے گئے، ابھی بھی اس روئے زمین پر اصحاب کسا پنجتن کی نمائندگی موجود تھی، حسن تھے، حسین تھے۔ جس دن حسن گئے، حسن تو تشریف لے گئے مگر اصحاب کسا کی نمائندگی موجود تھی۔ معصوم فرماتے ہیں لیکن جس دن ہمارے جد حسین اس دنیا سے گئے تو آج اس روئے زمین سے گویا کہ محمد بھی اٹھ گئے، علی بھی چلے گئے، فاطمہ بھی نہ رہیں، حسن بھی نہ بچے، کہ آج پنجتن کی آخری نشانی حسین دنیا سے اٹھ گئے۔ لہذا حسین کا اس دنیا سے جانا یعنی پنجتن کا اس دنیا سے اٹھ جانا تھا۔ اس لیے کہا گیا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے۔ اور میں مصائب سے تھوڑا سا دور ہوں، لیکن اب وہ حکمت سمجھ آتی ہے نا کہ میدان کربلا میں جب جناب زینب علیہ نے اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھا تھا تو کیا عجیب جملہ فرمایا تھا، الیوم مات جدی رسول اللہ، آج حسین قتل نہیں ہوئے، آج میرے نانا رسول اللہ مارے گئے۔ جناب زینب علیہ اس حکمت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ خلاصہ کلام یہ کہ حسین کی ذات گرامی، ان کی شخصیت کا اثر یہ تھا، ان کی شخصیت میں یہ تقاضا تھا کہ ان کی یاد دن بدن بڑھتی رہے، ان کی زیارت دن بدن بڑھتی چلی جائے۔ تیسرا عامل اور سبب کیسے اور کیوں یہ ذکر حسین اور بالخصوص ہمارا موضوع زیارت امام حسین اس قدر لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے، اس انداز سے باقی ہے، قائم دائم ہے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ جس طرح سے ائمہ طاہرین نے اپنے چاہنے والوں کو اس عمل کی طرف شوق دلایا ہے، اس طرح کسی اور عمل کی طرف شوق نہیں دلایا۔ جیسے آل رسول نے ہمیں زیارت امام حسین کی ترغیب دی ہے، ویسے کسی اور کام کی ترغیب نہیں دی۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کیسے امام نے چاہا ہے اپنے چاہنے والوں سے
کیسے کیسے انہیں بتائے. ائمہ بہانے تلاش کیا کرتے تھے کہ چاہنے والوں کو زیارت حسین کی طرف راغب کیا جائے. یعنی اس قدر تاکید کی کہ ہمیں، اگر میں بہت خلاصہ کروں ابھی، کیونکہ میں تمہید میں بہت تیزی سے گزرنا چاہ رہا ہوں ان مرحلوں سے، کیونکہ میرا موضوع زیارت امام حسین کے آثار ہے، زیارت کی تاثیر جو ہم پر، لہٰذا یہ تمہید ہے، گزر رہا ہوں. اگر بہت خلاصہ کروں بات کو، یعنی زیارت امام حسین جس کی شان میں، جس کی فضیلت میں، جس کی اہمیت میں محدثین نے پوری پوری کتابوں کو جمع کر دیا، اگر اس کو نچوڑ کر پیش کروں تو 4 سے 5 ایسے انداز ہیں جس سے امام نے اپنے چاہنے والوں کو زیارت امام حسین کی طرف بلایا ہے، زیارت کی طرف اپنے شیعوں کو ترغیب دی ہے. پہلا طریقہ، جب کسی نے آ کر پوچھا مولا یہ عمل کب انجام دوں، مولا آپ کے جد حسین کی زیارت کب کروں، ایک موقع پر تو فرمایا زرہ فی کل حین. یہ کیسا سوال ہے کب کروں، ہر وقت حسین کی زیارت کرو. زرہ فی کل حین، ہر وقت، ہر زمانے میں حسین کی زیارت کرو. ہاں یہ بات الگ ہے کہ جو اوقات شریفہ ہوں، جو مناسبتیں ہوں، جو بلند ایام یا پاکیزہ راتیں ہوں، ان میں تاکید بڑھ جاتی ہے حسین کی زیارت کی، ورنہ عمل تو یہ وہ ہے کہ جو ہر وقت کیا جائے. یہ ایک انداز تھا امام کا ترغیب دلانے کا. کبھی ترغیب یوں دلائی، وہ پورا روایات کا انبار، وہ طائفہ روایات، وہ پورے چیپٹرز احادیث کے، میں فقط آپ کی خدمت میں مین ہیڈنگ پیش کر رہا ہوں ابھی، کہ کبھی فرمایا گیا کہ اگر تمہیں خود پر خوف بھی محسوس ہو جان کا یا مال کا، تب بھی ہمارے جنگ حسین کی زیارت کو نہ چھوڑنا. اب یہ پورا قابل بحث موضوع ہے. کسی اور نبی یا امام کی زیارت کے لیے یہ لفظ نہیں آیا. جان کا خوف ہے نہ جاؤ، جان بچانا واجب ہے، مگر امام حسین کی زیارت کے باب میں خوف کے باوجود حسین کی زیارت کو جاؤ، خدا تمہیں یہ اجر دے گا. غور کر رہے ہیں؟ اب میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کبھی امام معصوم اس انداز سے اپنے چاہنے والوں کی تشویق دلا رہے ہیں کہ اس زیارت کی تاثیر بیان کر رہے ہیں. اثر کیا ہوگا جو ہمارے جد حسین کی زیارت پر جائے گا، اسے دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں اس کے لیے کیا ہے، برزخ میں اسے کیا نصیب ہوگا. خلاصہ کروں عزیزوں، یعنی کم ترین شے، اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، توجہ میرے ساتھ ہے. آقا حسین کے عاشقان بیٹھے، درود پڑھیے آقا کی عظمت کا. وہ کم ترین اجر جو زیارت امام حسین کے نتیجے میں ائمہ نے بتایا، وہ کم ترین اثر جو زیارت کا بتایا، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، خدا گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ نے غور نہیں کیا یہ کیا ہے؟ یہ کم ترین اثر ہے جو روایات میں ملا باقی آثار کے مقابلے میں. ایک درمیانہ اثر بتاؤں، اب یہ اپنے آپ میں ایک ایک اثر بہت بڑا ہے، مگر جب باقی آثار کو دیکھیں جو ائمہ نے بتائے ہیں تو ان کے مقابلے میں یہ درمیانہ معلوم ہوتا ہے. بات کو سمجھیے گا، بات نسبت کے اعتبار سے ہے. اور کر رہے ہیں جو درمیانہ اثر ائمہ نے بتایا زیارت حسین کا، فرماتے ہیں کأنہ حج مع رسول اللہ 3 حجج. جس نے ہمارے جد حسین کی زیارت کی، ان شرائط کے ساتھ جو زیارات کی روایات میں بیان ہوئی، گویا اس نے ہمارے نانا رسول اللہ کے ساتھ 1 نہیں 2 نہیں 3 حج انجام دیے. یہ زیارت حسین کا ایک اثر امام نے بتایا. اور میں اسے درمیانہ کیوں کہہ رہا ہوں جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ جو بلند ترین بات مجھے زیارت حسین کے باب میں ملی، مجھے زیارت کی تاثیر میں نظر آئی کہ معصوم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو ہمارے جد حسین کی زیارت پر آیا، گویا اس کا رتبہ کیا ہے، کأنہ من حداث اللہ تحت عرشہ، گویا عرش خدا کے سائے میں بیٹھ کر خدا سے محو گفتگو ہو رہا ہو.
اب بڑی ہی نازک منزل ہے اور بڑا ضروری ہے کہ اس موقع پر چاہنے والوں کا ہاضمہ بہت اچھا ہو کہ ہمیں عقیدہ توحید کی حفاظت بھی رکھنی ہے، عقیدہ توحید کو محفوظ بھی رکھنا ہے، مگر جو امام نے اپنے جد کی زیارت کی فضیلت میں بتا دیا اس کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے اور کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ میں ابھی فقط خلاصہ بتا رہا ہوں، آپ سمجھیے فقط انڈیکس بتا رہا ہوں میں اپنے موضوع کی، ابھی کوئی نتیجہ لے کر نہ اٹھیے گا، انشاءاللہ بات تفصیل میں آئے گی۔ تو ائمہ نے اپنے جد حسین کی زیارت کی جو تاثیر بیان کی، جو آثار بیان کیے، یہ سبب بنے کہ لوگوں کے دلوں میں زیارت حسین کا شوق جاگے اور شوق بڑھتا چلا جائے۔ پھر فقط اتنا نہیں، وہ روایات کا انبار بھی ہے، یہ تو زیارت کرنے والے کا اثر تھا نا، وہ روایات کا انبار بھی ہے جو کر سکتا ہو، قدرت رکھتا ہو، مگر آقا حسین کی زیارت کو نہ جائے، اس پر کیا اثر ہے، اس کا کیا حال ہے۔ اب میرا دل ہے کہ آپ کی خدمت میں 2 سے 4 جملے اس پر بھی پیش کروں، خلاصتاً نچوڑ روایات کا۔ آپ کو بہت سے افراد ملیں گے اللہ نے سارے اسباب و وسائل دیے ہیں، مگر یہ نیت کیے بیٹھے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کربلا جائیں گے، نہیں معلوم کہ جاب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے اس دنیا سے میں رہ پائیں گے یا چلے جائیں گے، انسان کو اگلے لمحے کی خبر نہیں ہوتی۔ لہٰذا خدا نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرو، کیونکہ انسان کو اپنے کل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ساری دنیا گھوم لیں گے مگر جب بات کربلا کی آئیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد جائیں گے، گویا کہ والعیاذ باللہ۔ بس ایک درود پڑھیے محمد وعلم۔ روایات کا انبار ہے اس شخص کے بارے میں جو قدرت رکھتا ہو، پھر کہہ رہا ہوں جو قدرت رکھتا ہو، جو جا سکتا ہو، مگر حسین کی زیارت کو مہمل کر رہا ہو، کمتر جان رہا ہو، اگنور کر رہا ہو، زیارت حسین نہ کر رہا ہو۔ جو معصومین نے بتایا ہے، ایک دو چیدہ نکات جو عناوین روایات میں آئے ہیں، ایک عنوان آیا ہے فقط جفانا، جو چاہ کر بھی، قدرت رکھنے کے باوجود بھی، کر سکنے کے باوجود بھی ہمارے جد حسین کی زیارت کو نہیں جاتا، گویا اس نے ہم پر جفا کی۔ بعض روایات میں نقص اللہ من عمرہ سنۃ، اللہ اس کی عمر میں کئی سال، 1 سال 2 سال کم کر دیتا ہے جیسے جیسے یہ زیارت کو ترک کرتا جاتا ہے۔ بعض جگہ آیا جو حسین کی زیارت پر نہ جائے قدرت رکھنے کے باوجود، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حق میں کوتاہی کی۔ بعض جگہ آیا جو ہمارے جد حسین کی زیارت کو نہ جائے جبکہ قدرت رکھتا ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو قدرت رکھتا ہو نہ جائے، فَأَنَّهُ كَأَنَّهُ عَاقٌ لَنَا، وہ ہم اہل بیت کا عاق کردہ ہے۔ وہ آپ نے سنی ہے نا، والدین کا عاق جنت کی بو تک نہیں سونگے گا۔ رسول نے یہ بھی تو فرمایا تھا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی بھی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ جب عام والدین کا عاق کردہ، ان کا نافرمان، ان کے حق میں کوتاہی کرنے والا جنت کی بو تک نہ سونگے گا، تو وہ جو جنت بانٹنے والے ہیں اگر ان کے حق میں کوئی کوتاہی کرے، یہاں تک کہ معصوم نے بتایا جو ہمارے جد حسین کی زیارت نہ کرے، کر سکتا ہو، قدرت رکھتا ہو، نہ جائے، یموت وہو ناقص الایمان، مرے گا تو ناقص الایمان حالت میں مرے گا۔ یعنی کیا جانتے ہیں، سارے اعمال کا نصاب مکمل ہو، سارے اعمال کے بکسے بھرے ہوئے ہوں، پر ہوں، نیکیاں گر رہی ہوں نامہ اعمال سے، لیکن تنہا آقا حسین کی زیارت کیے بغیر مر گیا، ایمان میں نقص اور عیب لے کر مرا۔ ایک درود پڑھیے آقا حسین کو۔ خلاصہ کلام یہ تیسرا عامل اور وہ ریزن کہ کیوں آقا حسین کی زیارت دن بدن بڑھتی جا رہی، اور ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دن بدن اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی،
تیسرا ریزن یا عامل یہ ہے کہ ائمہ نے جس طرح اپنے چاہنے والوں کو ترغیب دی ہے زیارت کرنے کی، اور جس طرح جان بوجھ کر زیارت نہ کرنے والے کی توبیخ کی ہے، جو آثار بتائے ہیں، یہ سبب بنتے ہیں کہ انسان جب ان روایات کو، کلام آل محمد کو سنے تو اس کے دل میں شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ اپنی پرائیورٹی میں لائے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ چوتھا اور آخری عامل، وہ ریزن جو علماء نے لکھا، کیوں چاہنے والے جوق در جوق حسین کی طرف بڑھے چلے آتے ہیں، کیوں ہمارے دل حسین کی طرف کھنچتے ہیں، کیوں زیارت حسین کیے بغیر ہمیں چین نہیں آتا۔ چوتھا اور آخری عامل آج کے حد تک، پھر زحمت تمام، کل سے آثار زیارت حسین میں باقاعدہ بات کا آغاز کروں گا۔ جو تیسرا عامل ہے اسی کی تفصیل میں ہماری ساری گفتگو چلے گی انشاءاللہ۔ چوتھا اور آخری عامل کہ جس کی طرف میرے اور آپ کے پانچویں سرکار باقر آل محمد، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے چھٹے امام نے جس کی طرف اشارہ، پانچویں امام نے جس کی طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں ان اللہ خلق ارواحنا و ابداننا من علیین۔ اب لطف لیجئے گا اس جملے کا، اس روایت کا، حسین کے چاہنے والے، اللہ نے ہم آل محمد، رسول اور آل رسول، ہماری ارواح کو بھی اور ہمارے ابدان کو بھی طینت علیین سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ قُلُوبَ شِيعَتِنَا مِنْ عِلِّيِّينَ وَأَبْدَانَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ۔ اللہ نے جب ہم آل محمد کے چاہنے والوں کو پیدا کیا، ہمارے شیعوں کو پیدا کیا، تو اللہ نے ان کے دل اسی علیین کی طینت سے بنائے جس سے ہمارے محمد کی ارواح اور ہمارے بدن خلق ہوئے تھے، اور ہمارے چاہنے والوں کے ابدان، کیونکہ دنیاوی اختیار کو بھی باقی رکھنا ہے تاکہ انسان خود شقاوت یا سعادت کے راستے میں مختار ہو، لہٰذا ہمارے چاہنے والوں کے بدن کو اللہ نے اس سے کمتر طینت سے پیدا کیا، لیکن ان کے دل اسی علیین کی طینت سے بنے جہاں سے ہم رسول اور آل رسول کی ارواح اور ہمارے بدن خلق ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ شیعوں کا اپنے ائمہ سے ایک خلقت سے ایسا فطری تعلق ہے جو ایک بدن کے ایک جز کا پورے بدن سے ہوا کرتا ہے، لہٰذا معصوم نے فرمایا فَقُلُوبُهُمْ تَحِنُّ إِلَيْنَا، چونکہ ان کے دل اسی طینت سے بنے ہیں جس سے ہم آل محمد خلق ہوئے ہیں، لہٰذا یہ جو طینت کا رشتہ ہے یہ سبب بنتا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کے دل ہماری طرف کھنچتے ہیں۔ چاہنے والے کو ہمارے بغیر، ہماری یاد کے بغیر چین نہیں آتا۔ کیوں ایک چاہنے والے کو اطمینان نہیں آتا؟ جب تک حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے، جب تک حسین پر دو آنسو نہ بہا لے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا آل محمد سے یہ عضویت، یہ جزئیت کا تعلق ہے۔ بدن کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو باقی اعضاء بھی وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ہم اسی طینت سے ہمارے دلوں کو بنایا گیا جس سے اللہ نے اپنے رسول اور ان کی آل کو پیدا کیا، لہٰذا ہم ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ چوتھا وہ عامل ہے کہ سبب بنتا ہے کہ چاہنے والے جوق در جوق اپنے آقا حسین کی جانب کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب یہ اپنے آقا کی طرح کھنچتے چلے جاتے ہیں تو اس کھنچنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ آقا حسین تک پہنچ جانے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس زیارت امام حسین کے دنیاوی آثار، اخروی آثار، معنوی آثار، مادی آثار انشاءاللہ کے بامید حیات یہ ساری گفتگو تفصیل سے آئندہ 4 دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ غرض کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ تاکہ جب اس فرش عزائے حسین سے اٹھیں تو دل میں آقا حسین کی محبت اور زیارت حسین کی چاہت میں اضافہ لے کر اٹھیں۔ کمال یہ ہے کہ جب فرش عزائے حسین سے اٹھے تو دل زیارت حسین کے لیے تڑپتا ہوا لے کر اٹھے۔ بس عزیزو،
آپ نے خوب تحمل کیا. آج آپ کی خدمت میں ایام سفر ہے، وہ دن ہے کہ جن دنوں میں، جس مہینے کی ابتدا میں آل رسول ملک شام میں شہر دمشق پہنچی تھی. جب پہنچے تو کیفیت کیا تھی؟ صحابی رسول ہیں سہل ابن سعد ساعدی، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدس کی زیارت کر کے شام دمشق کے راستے مدینے کی طرف جانا چاہتا تھا. جب میں ماہ سفر کی ابتدا میں شہر دمشق پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ خوشی کا سماں ہے، ہر طرف شادیانے بج رہے ہیں، تماش بین جمع ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. عزیزان گرامی، اسیران آل رسول کوفے میں بھی وارد ہوئے اور انہیں شام بھی لایا گیا، لیکن بڑا فرق ہے آل رسول کے کوفہ آمد میں اور آل رسول کی دمشق آمد میں. کہ جب کوفے آئے تو کوئی خوشیاں نہیں منا رہا تھا، کوئی شادیانے نہیں بجا رہا تھا، کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دے رہا تھا، کوئی جشن کا سماں نہیں تھا. لوگ پشیمان تھے. جبکہ یہی آل رسول کا قافلہ جب دمشق پہنچا تو جشن کا سا سماں تھا. لوگ یزید لعین کی والعیاذ باللہ جیت کا جشن منا رہے تھے. لوگ آل رسول کے قتل کیے جانے پر خوشی منا رہے تھے. جناب سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں، صحابی رسول ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے لوگوں کی طرف نگاہیں دوڑائی تو میں نے دیکھا ہر کوئی اپنی خوشی میں مگن ہے، ہر کوئی خوشی منا رہا ہے. ایک شخص ہے، بوڑھا ہے، یہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا ہے اور چہرے پہ اداسی ہے. میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے جا کر دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کیا اہل دمشق کی کوئی ایسی عید، کوئی ایسی خوشحالی بھی ہے جس سے ہم اہل مدینہ آگاہ نہ ہو؟ کہنے لگا آنے والے تو اجنبی معلوم ہوتا ہے. سہل کہتے میں نے اسے بتایا میں صحابی رسول سہل بن سعد ساعدی ہوں، میں بیت المقدس کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. جب مجھے جس سے میں نے سوال کیا تھا جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا اے سہل خوشی چھوڑو، اپنے سر پہ خاک اڑاؤ کہ یہ شامی جس کے لیے جشن منا رہے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ یزید لعین نے کربلا میں نواسہ رسول کو قتل کر دیا ہے، اور نہ صرف قتل کر دیا ہے بلکہ ان کی آل کو، رسول کے گھر والوں کو، خاندان رسول کی مستورات کو، ارے علی کی بیٹیوں کو، رسول کی نواسیوں کو بے مکنہ و چادر قیدی بنا کر شہر دمشق میں داخل کیا جا رہا ہے. یہ شہر دمشق میں ان کے داخلے کا انتظام ہے کہ لوگ اس انداز سے خوشیاں منا رہے ہیں. سہل کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میرا دل تڑپ کر رہ گیا، میرے لبوں پر کلمہ آیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابھی میرے لبوں پر یہ کلمہ تھا. ہاں زاداروں آمادہ ہیں انشاءاللہ، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا. یہ ایام سفر ہے، یہ شام کی مصیبتوں کا اظہار ہے. یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ جنہیں یاد کر کر کے سید سجاد 35 برس روتے رہے. یہ شہر دمشق آل رسول کا آنا سخت ترین مصیبتوں میں سے ایک تھا. سہل بن ساعدی کہتا ہے ابھی میرے لبوں پر انا للہ کا کلمہ تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے دیکھا کہ اسیروں کا ایک قافلہ شہر کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے.
کیفیت یہ ہے کہ آگے آگے نیزوں پہ بلند سر ہیں اور پیچھے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر ارے رسول زادیہ ہے، ہاتھ پسے گردن بدے ہیں، بے مکھنو چادر ہے، اور میں نے ساتھ ساتھ ایک منظر دیکھا۔ اب اس منظر کی، اس جملے کی کاٹ کو محسوس کرنا اور سر کو پیٹ کے اپنے چوتھے امام کی غربت پہ رونا۔ سہل کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا کہ ان بیویوں، ان مستورات کے درمیان، ان کٹے ان نیزے پہ بلند سروں کے درمیان ارے ایک قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں، جس کے گلے میں توق ہے۔ اب میں نے علماء سے سنا ہے بیان کرتے، سہل کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس جوان نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ آج اس قید میں سرخ لباس پہننے کی کیا حکمت ہے۔ میں اس جوان کے قریب گیا تو قریب جا کر مجھے احساس ہوا ارے اس جوان نے لباس سرخ نہیں پہنا، ارے جوان کے گلے میں ایک توق ہے، توق میں کچھ میخے ہیں۔ جب یہ جوان دھوپ کی شدت سے اپنی گردن مبارک کو حرکت دیتا ہے تو توق کی میخیں اس کی گردن کو زخمی کرتی ہیں، زخموں سے خون جاری ہوتا ہے، اور اس خون سے اس جوان کا لباس سفید سے سرخ میں تبدیل ہو رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ سہل کہتے ہیں میں اس جوان کے قریب گیا، میں جوان کے قریب گیا، میں نے بڑھ کر سلام کیا۔ جب میں نے سلام کیا جوان نے چونک کر جواب سلام دیا اور عجیب غربت سے پوچھا ارے کون ہے کہ جو دشمنوں کے مجمع میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ کہنے لگا اے آقا میں آپ کے نانا کا صحابی سہل بن سعد ساعدی ہوں، اے آقا اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم کیجئے۔ ارے فرمانے لگے اے سہل اگر کچھ پرانا لباس ہو تو ٹکڑے کر کے مستورات آل رسول میں تقسیم کر دے، ہماری غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ مستورات آل رسول دمشق کے بازار میں بے مکھنو چادر لائی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ غربت اہل اطہار کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ ہمارے نازوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ جو مومنین فرش عزا پہ بیٹھے ہیں دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں ہمارے تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو مجھے بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان و انصار و شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وآله الطاهرين ماتم حسین۔